کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا اور رب کی بندگی میں اپنی زندگی گزار دی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فَصَلَّى، اور ان کے لیے نمازیں پڑھی۔ معلوم ہوا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کیا، تسبیح و تحلیل کی، تکبیرات کا اہتمام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العالمین نے انہیں کامیابی کی بشارت سنائی ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے کام کیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی بہت بڑی خوشی ہے، کیونکہ سب سے بڑی خوشی تو اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عمر کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی، ہماری عمر کو اللہ رب العالمین نے اتنا دراز کر دیا کہ یہ مبارک ساعت، یہ مبارک گھڑی، یہ خوشی کا دن ہم پا گئے، اور ہم نے اس خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ ہم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کو عید مبارک باد پیش کریں گے، عید کی مبارک بادیاں پیش کریں گے، ایک دوسرے سے سلام و مصافحہ کریں گے، تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ یاد کریں گزشتہ سال ہمارے کتنے احباب تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ عید کی نمازیں پڑھی تھی، جنہوں نے ہم سے سلام و مصافحہ کیا تھا، پورے رمضان ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کا اہتمام کیا تھا، درسوں میں حاضری دی تھی اور ساری نیکیوں میں انہوں نے حاضری دی تھی، لیکن آج وہ ہم سے جدا ہے، آج وہ ہماری صفوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج خوشی کا دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی کا دن کن کے لیے ہے؟ عید کن کے لیے ہے؟ عید کی مبارک بادیاں کن کے لیے ہیں؟ عید کے سلام و تحائف کن کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کی خوشیاں یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے، عید کی خوشیاں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جنہوں نے رمضان میں ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً آج خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے، یقیناً آج مسرت و شادمانی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں قیام کا اہتمام کیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جنہوں نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج خوشی کن کے لیے؟ خوشی ان کے لیے جنہوں نے لیلۃ القدر میں جا کر رب کی بندگی کی ہوگی، جس بندے نے رب کی عبادت میں پوری رات گزاری ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جنہوں نے رات کو قیام کیا، جنہوں نے عزت والی رات میں قیام کیا، جنہوں نے تنگی والی رات میں قیام کیا، جنہوں نے تقدیر جاری کرنے والی رات میں قیام کیا، ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حدیث کے جتنے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، سارے کے سارے فرامین میں سے ایک بشارت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے رمضان میں روزہ رکھا، رمضان میں قیام کیا، تاک راتوں میں جا کر رب کی عبادت کی، جنہوں نے پورے رمضان تلاوت قرآن میں اپنا وقت صرف کر دیا، انہی لوگوں کے لیے آج مبارکبادی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ آج یہ دن ہمیں نصیب ہوا، آج یہ دن ہمیں نصیب ہوا۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ کون سا دن ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیعتی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے، عید کے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، عید کے دن جب عید کا دن آتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین فخر سے کہتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ، جب کوئی مزدوری اپنی مزدوری سے فارغ ہو جائے، جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر کے فارغ ہو جائے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کون فرماتا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کی جماعت میں، فرشتوں کی ٹیم سے اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری سے فارغ ہو جائے تو ان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں پروردگار عالم مزدور کو پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عزتی و جلالی و کرمی ورتفی مکانی، میری عزت و جلال کی قسم، میری بلندی کی قسم، میرے اونچے مکان کی قسم، آج میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ جب بندے تکبیرات کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، یا جس مقام پر نماز ادا کرنی اس طرف جب تیاری کر کے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، آج میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، آج میں نے اپنے بندوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا، آج میں نے اپنے بندوں کو درگزر فرما دیا، ان کو معافی تلافی کر دیا۔ دیکھ لیا آپ نے یہ دن کیسا دن ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن تمام بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی معزز دن ہے، یہ بڑی عظمت والا دن ہے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے، اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑی ہمیں نصیب فرمائی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آتا سال پتہ نہیں ہمیں بھی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ جس طرح گزشتہ سال ہمارے کتنے احباب ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، ہمارے ساتھ تلاوت کلام اللہ میں حصہ لیا تھا، ہمارے ساتھ ساری کی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی تھی، لیکن آج وہ ہم سے جدا ہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال اللہ رب العالمین ہمیں بھی دوسروں سے جدا کر دے، ہماری روح بھی چلی جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں موت کے فرشتے کب آئیں اور ہماری روح کو دبوچ کر لے جائیں۔ اس لیے مومنوں کو اپنی سانس کو ہر وقت آخری سانس سمجھنا چاہیے، اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا کب بلاوا آ جائے۔ اس لیے آج یہاں سے عہد کر کے جائیں، جب اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میں نے سارے بندوں کو آج معاف کر دیا، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا، جب اللہ رب العالمین نے آج معاف کر دیا اور ہم یہاں سے آج بخشائے جائیں گے، تو آج یہ عہد کر کے جائیں، آج اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کر کے جائیں، اپنا دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا کر کے جائیں کہ جس طرح میں نے رمضان المبارک میں فرض روزوں کا اہتمام کیا، ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر باقی کی زندگی باقی رکھا تو ہم نوافل کا اہتمام کریں گے، نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے۔ آج یہ عہد کر کے جائیں کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر نماز کی پابندی کی، اسی طرح ہم زندگی بھر نماز کی پابندی کریں۔ آج یہ عہد کر کے جائیں کہ جس طرح ہم نے رمضان میں تلاوت کلام اللہ کو اہتمام کیا، تلاوت کلام اللہ کو سنا یا پڑھا، اسی طرح ہم غیر رمضان کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کی تلاوت سے مسلمان دور ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ رحمت اور برکت کے ذرائع ہیں، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ عہد کر کے جائیں اور پکا وعدہ کر کے جائیں کہ ہم صرف ایک مہینہ کے مسلمان نہیں بلکہ زندگی بھر حقیقی مومن اور مسلمان بن کر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم آمین واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم اکبر۔